السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوج نے معاہدے کے 5ویں دن کم از کم 10 بار لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ لبنان کی سرکاری خبررساں CNN کے مطابق ملک کے جنوب میں واقع قصبے قیام پر توپ خانے کے 4 گولے گرائے گئے۔ توپ کے ایک گولے نے مرجوعین میدان اور قیام قصبے کے درمیان واقع ایک ندی کو نشانہ بنایا۔ قیام کے قصبے میں ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کچھ گھروں اور عمارتوں کو دھماکے سے اڑانے کے لیے کیا تھا۔ اسرائیل نے قیام قصبے کے ارد گرد توپ خانے کے 3 راؤنڈ بھی داغے، جس میں اوبل بہار، جلیحہ اور مرجوعین کے علاقوں کو ایک توپ خانے کے شل سے نشانہ بنایا گیا۔ قصبے میں مشین گنوں کی بھاری فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ جنوبی لبنان کے علاقے سور میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، خاص طور پر پریارون اور مارون کے قصبوں کے آس پاس۔ اسرائیلی فوج نے بنت جبل شہر کی سمت میں نباتیہ شہر کے قصبے مارون راس کے قریب سے فائرنگ کی۔ کچھ محلوں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا اور کچھ گھروں کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے پہلے دن 27 نومبر کو شروع ہوئی خلاف ورزیوں کو پہلے 3 دنوں میں 38 بار دہرایا گیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے 24 خلاف ورزیاں کی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو معافی دیتے ہوئے فوجداری مقدمات میں ممکنہ سزا سے بچا لیا۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ رکھنے اور ٹیکس کی عدم ادائیگی کے حوالے سے الزامات کا سامنا تھا۔ امریکی صدر کی جانب سے آج کیے گئے اقدام کو ان وعدوں سے پسپائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے اختیارات کو خاندان کے افراد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ ڈیلیوائر اور کیلیفورنیا میں 2 مقدمات میں سزا پانے کے بعد اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی سزا میں کمی کے لیے کوئی اقدام کریں گے۔ موجودہ صدر کی جانب سے بیٹے کو معافی دینے کا اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں 2 ماہ سے کم وقت رہ گیا ہے۔ جو بائیڈن کے اقدام کے ساتھ ہی وہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے جو دسمبر 2020 میں سامنے آیا تھا اور جو بائیڈن کی فتح کے 1 ماہ بعد ہی بتایا گیا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ان کے بیٹے سے تفتیش کر رہے ہیں۔ جون میں جو بائیڈن نے 2 ٹوک انداز میں اس امکان کو رد کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی سزا میں کمی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں جیوری کے فیصلے کی پابندی کروں گا اور سزا کو معاف نہیں کروں گا۔ 8 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری چین پیئر نے بھی اس امکان کو مسترد کیا تھا کہ جو بائیڈن اپنے بیٹے کی سزا میں کمی کے لیے کوئی اقدام کریں گے۔ ہم سے یہ سوال پہلے بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے، مگر ہمارا جواب اب بھی وہی ہے یعنی نہیں۔ جو بائیڈن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ آج میں نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے معافی نامے پر دستخط کیا ہوں۔ انہوں نے مقدمات کو سیاسی مقاصد کے حصول اور انصاف کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں 31 فلسطینی آج جاں بحق ہو گئے۔ غزہ کی شمالی پٹی کے علاقے بیت اللحیہ میں ایک گھر کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت بچوں اور خواتین کی تھی اور اب بھی لوگ ملبے تلے دبے ہونے کے منتظر ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسطی حصے میں واقع موسدرہ گاؤں پر حملہ کیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں شہریوں کی متعدد عمارتوں کو بھی دھماکے سے اڑایا۔ بتایا گیا کہ غزہ کی پٹی کے شمال میں غزہ شہر میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے قاتل اسرائیل کے حملے میں 5 افراد ہلاک اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ عراق نے شام سے متصل سرحدی گزرگاہ القائم سے اردن تک کے علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے علاقے میں بختر بند دستے بھیجے ہیں۔ عراقی وزارت دفاع کی جانب سے اس موضوع پر ایک تحریری بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ شام کے ساتھ ملک کی سرحد سے اردن کی سرحد تک علاقے میں سلامتی کو یقینی بنانے اور مدد کرنے کے لیے بختر بند یونٹوں کو متحرک کیا گیا۔ یہ اقدام موصل کے شمالی مغربی حصے کو بختر بند یونٹوں سے مضبوط کرنے کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو روایتی ہتھیار دستیاب کرانے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، لیکن وہ ملک کو جوہری ہتھیار لوٹانے کے امکان پر غور نہیں کر رہا ہے۔ مشیر سلیوان نے ABC کے دس ویک پروگرام میں بتایا وہ یوکرین کو جوہری ہتھیار واپس کرنے کے امکان پر غور نہیں کر رہا ہے۔ ہم یوکرین کو مختلف روایتی صلاحیتیں فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ مؤثر طریقے سے اپنا دفاع کر سکے۔ نیویارک ٹائمز نے گزشتہ ہفتے رپورٹ میں بتایا تھا کہ کچھ امریکی اور یورپی حکام مبینہ طور پر یوکرین کو جوہری ہتھیار واپس کرنے کی تجویز دے رہے تھے۔ روسی صدر کریملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کی تعیناتی کے امکان کے بارے میں گفتگو غیر ذمہ دارانہ ہے اور حقیقت کو کم سمجھنے والے لوگ اس کی تشہیر کر رہے ہیں۔
اسرائیل کی فضائیہ نے شام کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے ایک ایرانی طیارے کو روکا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہیں شبہ ہے کہ وہ لبنانی تحریک حزب اللہ کے لیے ہتھیار لے جا رہا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایرانی طیارہ پیغام موصول ہونے کے کچھ وقت بعد اپنا راستہ بدل لیا۔ یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ اخبار نے ذکر کیا کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورس IDF نے حالیہ مہینوں میں بار بار شام اور عراق کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے ایرانی طیاروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، کیونکہ انہیں شبہ تھا کہ وہ حزب اللہ کے لیے ہتھیار لے جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تقریباً 14 ماہ کی مسلسل کشیدگی کے بعد 27 نومبر کی رات کو امریکی طے پائے منصوبے کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ روسی لڑاکا طیاروں نے شام کے شہر حلب کے وسط میں واقع سعد اللہ جابری چوک پر فضائی حملے کیے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس حملے میں کوئی ہلاک یا زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب حلب یونیورسٹی اسپتال پر روسی جنگی طیاروں کے حملے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 27 نومبر کو صبح حلب کے مغربی دیہی علاقوں میں حکومتی افواج اور گروہوں کے درمیان جھڑپیں پیش آئی تھیں۔ 27 سے 28 نومبر کو حکومت مخالف گروہوں نے حلب کے مغربی دیہی علاقوں سے مرکز کی طرف تیزی سے پیش قدمی کی اور 30 نومبر کو زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 30 نومبر کو مسلح گروہوں نے خان شیخون ضلع پر قبضہ کر لیا اور پورے ادلب کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آج پیر کو سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فرانس کی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ فرانسیسی صدر کے ہمراہ یورپی امور کے وزیر جان نیویل ہوں گے۔ فرانسیسی صدر ریاض میں منعقد COP 16 میں بھی شرکت کریں گے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود کے ساتھ فون پر شام کے واقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ خاقان فیدان نے بلنکن کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ ترکیہ کسی بھی ایسی پیش رفت کے خلاف ہے جس سے خطے میں عدم استحکام بڑھے۔ ہم اس تناظر میں شام میں کشیدگی میں گراوٹ لانے کے حق میں ہیں۔ شام میں امن و سکون کے قیام کے لیے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان سیاسی عمل کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے خاقان فیدان نے کہا ہے کہ ہم ترکیہ اور شامی شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی کو مستقل بنیادوں پر بنانے کے لیے اسرائیل کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی قائم کی جانی چاہیے اور علاقے میں انسانی امداد پہنچائی جانی چاہیے۔ بات چیت میں یوکرین اور جنوبی قفقاز کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے سعودی ہم منصب آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو میں شام کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ آج پیر کو وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہوئے پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کی پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کی۔ وزیراعظم پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان جاری مختلف منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کو نومبر میں منعقدہ پاکستان سعودی عرب جوائنٹ ٹاسک فورس کے دوسرے اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ قلیل عرصے سے دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے 34 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جس میں سے 7 کو معاہدوں کی شکل دی جا چکی ہے، جس کی مالیت $560 ملین ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ متعدد شعبوں میں اشتراک جاری ہے اور پاکستان اپنے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ روس میں کرملن کے معاون یوری اوشاکوف نے تصدیق کی ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی دعوت کے بعد روسی صدر پوٹن 2025 کے اوائل میں ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کی منصوبہ بندی دونوں رہنماؤں کے درمیان سالانہ ملاقاتوں کے سلسلے میں جاری وابستگی کے حصے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ یوشاکوف نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا، ہمارے رہنماؤں کا سال میں ایک بار ملاقات کا معاہدہ ہوتا ہے، اس بار ہماری باری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس کو پی ایم مودی کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوا ہے اور وہ مثبت جواب دیں گے۔ ہم اگلے سال کے شروع میں عارضی تاریخوں کا پتہ لگائیں گے۔ انہوں نے نوٹ کیا، یہ اعلان نئی دہلی اور ماسکو کے درمیان گہرے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے، یہاں تک کہ عالمی جغرافیائی سیاسی تنوع بین الاقوامی تعلقات کو تشکیل دے رہا ہے۔ پوٹن کا دورہ ہندوستان دفاع، توانائی اور تجارت جیسے اہم شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ روسی صدر پوٹن کا ہندوستان کا آخری دورہ 6 دسمبر 2021 کو نئی دہلی میں 21ویں ہندوستان روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے دوران ہوا تھا۔ دراصل ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اس سال روس کے 2 ہائی پروفائل دورے کیے ہیں۔ انہوں نے جولائی میں 22ویں روس انڈیا سمٹ میں شرکت کی اور بعد ازاں اکتوبر میں کازان میں منعقدہ برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔
ब्रिक्स मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के जारी तनाज़े के तनाजुर में अमन को फ़रोग़ देने के हिंदुस्तान के अज़्म को दोहराया। हम रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले से बाकायदा राब्ते में हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, हम समझते हैं कि तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंसानी हमदर्दी के नुक्ते नज़र पर जोर देते हुए तनाज़े को हल करने में मदद के लिए हिंदुस्तान की तैयारी से भी आगाह किया है। हिंदुस्तान में दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के सदर कपिल खन्ना ने ऐलान किया कि दिल्ली की सिविल सोसाइटी 10 दिसंबर को बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हिंदू अक़लियती रहनुमा चेन्मलॉय कृष्णा दास की गिरफ्तारी के रद्दअमल में एहतजाज करेगी। इस गिरफ्तारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं को दरपेश जारी चैलेंजों को उजागर किया। हिंदुओं पर मजालिम के खिलाफ हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक एहतजाज में INS से बात करते हुए खन्ना ने दिल्ली और दुनिया भर में कम्युनिटी के अंदर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदू बरादरी में इस वक्त शदीद गुस्सा है। इसके इजहार के लिए सिविल सोसाइटी के लाखों लोग 10 दिसंबर को बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर जोर देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और बांग्लादेशी हुकूमतों पर जोर दिया कि वो अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।